آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، باب نمبر 19 یونان۔ سب ہیڈنگ اہل یونان کا نسب۔ دنیا میں حکومت و سلطنت کے لحاظ سے عظیم و شان گروہوں میں سے ایک گروہ یہ بھی ہے۔ ان کی دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک سکندر کی، دوسری کیسرا کی، جن کا زمانہ اسلام نے پایا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو شام میں حکومت کر رہے تھے۔ با اتفاق محققین یہ سب یافس بن نوح علیہ السلام کی طرف نسباً منسوب کیے جاتے ہیں۔ کندہ سے روایت کی جاتی ہے کہ یونان عابر بن فانے کی نسل سے ہے، اور وہ اپنے بھائی کہتان سے رنجیدہ ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ یمن سے جلا وطن ہو کر افرنجا، فرانس اور روم کے درمیان آ ٹھہرا۔ ان میں ان کا نسب مل جل گیا، لیکن ابو العباس نے اس کی مخالفت کی۔ سب ہیڈنگ آل یا کان یونان۔ اسی وجہ سے سکندر کو تبع میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ یافس کی نسل سے ہے۔ اس کے علاوہ تمام محققین روم کو یونان افریقی لاطینوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یونان کا ذکر توریت میں آیا ہے کہ وہ یافس کی صلبی اولاد سے ہے۔ اس کا نام یاکان تھا۔ عرب نے اسے معرب کر کے یونان کر دیا۔ ہر وشیوش نے غرقیون کے 5 گروہ قائم کیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یونان کے 5 لڑکوں کیتم، حجلیہ، ترشوش، دوانم، ایشائی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور ایشائی کی نسل شاخوں میں سجینہ، اشناس، شمالہ، تشال، لزجدمو کو شمار کیا ہے، اور روم اور لاطینیوں کو انہی کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن ان 5 میں سے کسی خاص کی طرف انہیں منسوب نہیں کیا، اور افرنج کو غترما بن عمر بن یافس کی نسل سے لکھا ہے، اور سکالبا کو اس کا نسبی بھائی بتایا ہے۔ سب ہیڈنگ اشکان بن عمر۔ وہ تحریر کرتا ہے کہ اس گروہ میں حکومت بنی اشکان بن عمر کر رہے تھے، اور کود کو مادائی بن یافس کی طرف منسوب کیا ہے، اور ارمن کو ان کا نسبی بھائی قرار دیا ہے۔ پھر دوبارہ کود کو ماغوغ بن یافس کی طرف منسوب کر کے لاطینیوں کو ان کا نسبی بھائی ٹھہرایا ہے، اور ان میں سے کالیلین کو رفنا بن گومار کی طرف، اور توبال بن یافس کی طرف اندلس، التالیہ، ارکادیبوں کو اور تیراش بن یافس کی طرف اجناس ترک کو منسوب کیا۔ اس کے نزدیک گریکیوں کا نام تمام اہل یونان کو شامل ہے، اور اس نے روم کو گریکیوں پر تقسیم کیا ہے۔ ابن سعید باروایت بیہقی تواریخ المشرق سے نقل کرتا ہے کہ یونان الہجان بن یافس کا لڑکا ہے، اسی وجہ سے انہیں الوج کہتے ہیں۔ اس نسب میں سوائے ترک کے تمام شمال والے شریک ہیں، اور یہ یقینی شعوب ثلاثہ یونان کی اولاد سے ہیں۔ اگریکی اگریکش بن یونان کے، روم رومی بن یونان کے، لاطینی لطین بن یونان کی نسل سے ہیں، اور سکندر رومیوں میں سے ہے۔ واللہ اعلم، ان میں سے جہاں تک ہمیں معلوم ہے سردست ہم ان کی ان 2 حکومتوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ سب ہیڈنگ گریکی۔ یونانیوں کے 2 شعبے ہیں، ایک گریکی، دوسرے لاطینی۔ ان لوگوں میں اپنے رہنے کے لیے اپنے تمام برادران بنی یافس مثلاً سکالیہ، ترک، افرنجا وغیرہ کے ساتھ معمورہ عالمین شمالی جانب کو اختیار کر لیا، اور اس کے وسط میں جزیرہ اندلس اور بلاد ترک درمیان، مشرق میں طولن اور بحر محیط اور بحر رومی کے درمیان ارزن قابض ہو گئے۔ لاطینیوں نے اس کی جانب غربی کو، اور گریکیوں نے شرقی جانب کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ان دونوں کے درمیان خلیج قسطنطنیہ واقع ہے۔ ان دونوں شعبوں میں 2 بڑی مشہور سلطنتیں گزری ہیں۔ گریکیوں نے اپنے کو یونانیوں کے نام سے مخصوص اور موسوم کر لیا۔ انہی میں سکندر بھی تھا، جو دنیا کے نامور بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے خلیج قسطنطنیہ کے مشرقی جانب بلاد ترک اور دردب شام کے درمیان رہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بلاد ترک، عراق، ہند اور آرمینیہ وغیرہ بلاد شام میں، اور بلاد مقدونیہ، مصر، سکندریہ لے لیا۔
ان کے بادشاہ سلاطین مقدونیہ کے نام سے معروف ہیں۔ ہروشیوش مورخ روم انہیں غریکیوں میں بنو لجد، مون اور بنو اشناس کو شمار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حکمہ اشناشیوں انہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، انہی میں سے بنو لتمان ہیں، اور تمام لجد مون بنو شمالہ بن ایشا ہیں۔ لیکن پھر دوسرے مقام میں لکھتا ہے کہ لجد مون شمالہ کے بھائی ہیں۔ واللہ عالم۔ سب ہیڈنگ اگریکش بن یونان۔ اس گروہ کا یہ خاندانی تفرقہ فارس و قبط بنی اسرائیل کے پہلے گزر چکا ہے۔ ان میں اور ان کے برادران نسبی لاطینیوں میں اکثر لڑائیاں اور فسادات ہوتے رہے، یہاں تک کہ تخت فارس پر شاہان کینیا کے بیٹھنے کا دور آیا۔ انہوں نے انہیں اپنی اطاعت پر مجبور کرنا چاہا، انہوں نے انکار کیا، تب فارس والوں نے ان کے خلاف قبط کو ابھار کر ان سے لڑا دیا۔ یونانیوں کو اس لڑائی میں ناکامی ہوئی اور انہوں نے مجبوراً فارس کے خراج کو قبول کر لیا۔ فارس والوں نے صرف خراج لینے پر اکتفا نہ کر کے اپنی طرف سے ایک شخص کو اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ افریدون نے ان پر اپنے لڑکے کو حاکم مقرر کر دیا اور سکندر کی دادی اسی کی نسل سے تھی۔ ابن سعید کہتا ہے کہ یونان کے بعد اس کا لڑکا اگریکش خلیج قسطنطنیہ کی جانب شرقی کا حکمران ہوا۔ اس کے بعد اس کے لڑکے نسلاً بعد نسل حکمرانی کرتے رہے۔ انہوں نے لاطینیوں اور روم کو زیر کیا، ان کے ملک کا دائرہ آرمینیا تک بڑھا دیا۔ سب ہیڈنگ ہرقل جبار بن ملکان۔ ان میں سب سے بڑا بادشاہ ہرقل جبار بن ملکان بن سلکوس ابن اگریکش گزرا ہے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہفت اقلیم کے بادشاہوں سے خراج لیا اور اس کے بعد اس کا لڑکا یلاک بادشاہ ہوا۔ اسی کی طرف ولاکیہ منسوب ہوتے ہیں جو اس وقت بحر سودان کے کنارے پر باقی ہیں۔ یہ ملک اسی کی اولاد کے قبضے میں رہا یہاں تک کہ اس کے نسبی بھائی روم کا غلبہ ظاہر ہوا۔ ان کا پہلا بادشاہ ہردوس بن مسترون بن رومی بن یونان ہوا۔ اس نے تینوں گروہوں لاطینی، رومی، یونانی پر حکومت کی۔ اس کے بعد کے تمام بادشاہ اسی کے نام سے مالقب ہوتے رہے اور یہودیان شام اور ہر اس شخص کو جو اس کا قائم مقام ہوتا تھا اسی نام سے موسوم کرتے رہے۔ سب ہیڈنگ ہرمس بن ہرقل۔ اس کے بعد اس کا لڑکا ہرمس بادشاہ ہوا۔ اس سے اور اہل فارس سے اکثر لڑائیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ یہ فارس سے مغلوب ہو گیا اور انہوں نے اسے اپنا باج گزار بنا لیا۔ اسی کے زمانہ سے یونانیوں کی حکومت کمزور ہو گئی اور ان میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اگریکیوں نے اپنا ایک سردار علیحدہ بنا لیا اور اسی طرح سے لاطینیوں نے بھی ایک جداگانہ رئیس مقرر کیا، مگر یہ کہ شہنشاہ کا لقب صرف بادشاہ روم ہی کے لیے مخصوص رہا۔ ہرمس کے بعد اس کا لڑکا متریوس تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس کا سارا زمانہ لاطینیوں اور اگریکیوں کی لڑائی میں صرف ہوا۔ سب ہیڈنگ فیلکوس بن متریوس۔ اس کے بعد فیلکوس ابن متریوس تخت آرائے حکومت ہوا اور اس کی ماں سرم نسل افریدون سے تھی، جسے افریدون نے اپنی طرف سے یونان کا حکمران مقرر کیا تھا۔ یہ جس وقت تخت حکومت پر بیٹھا اس نے شہر اگریکیا کو ویران کر کے شہر مقدونیہ اپنے ممالک مقبوضہ کے وسط میں خلیج قسطنطنیہ کی غربی جانب آباد کیا۔ علم دوست حکمہ سے محبت رکھنے والا تھا، اسی وجہ سے اس کے زمانہ حکومت میں علم و حکمت کی بہت ترقی ہوئی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا سکندر بادشاہ ہوا۔ اس کا معلم حکیم ارسطو تھا۔ سب ہیڈنگ فیلکوس کا قتل۔ ہروشیوش تحریر کرتا ہے کہ اس کا باپ فیلکوس سکندر بن تراوش کے بعد تخت حکومت پر بیٹھا اور فیلکوس یمبادے بنت تراوش کا داماد تھا جس سے سکندر اعظم پیدا ہوا۔ سکندر بن تراوش کی حکومت 4800 سن دنیاوی میں بنا روما کے 400 برس بعد ہوئی اور وہ اپنی حکومت کے 7ویں برس روما کے محاصرے کے وقت لاطینیوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اگریکیوں اور روم کا حاکم اس کی ہمشیرہ کا داماد فیلکوس ابن آمنا بن ہرکلش ہوا۔ لوگوں نے اس کے ابتدائی زمانہ حکومت میں اکثر بغاوتیں کی، لیکن اس کے حسن تدبیر اور کوششوں اور خوفناک لڑائیوں نے انہیں اس کا مطیع کر دیا اور اس نے ان لوگوں پر پورا تسلط
اور غلبہ حاصل کر لیا۔ اس نے قسطنطنیہ بنانا چاہا، لیکن جرمانیوں نے رکاوٹ ڈالی۔ اس نے تمام روم اور غریکیوں کو جمع کر ان پر حملہ کر کے المانیہ سے جبال آرمینیہ تک اپنے قبضہ تصرف میں لے لیا۔ اسی زمانہ میں اہل فارس شام اور مصر پر مضبوطی کے ساتھ حکمرانی کر رہے تھے۔ اس نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن اثناء راہ میں کسی لاطینی نے نامردی کے حملے سے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سب ہیڈنگ: سکندر اعظم۔ اس کے بعد اس کا لڑکا سکندر تخت نشین ہوا۔ بادشاہ فارس نے بدستور اس سے خراج طلب کیا، جیسا کہ اس کا باپ فیلکوس کے زمانہ میں خراج جاتا تھا۔ سکندر نے یہ کہلا بھیجا کہ میں نے اس مرغی کو ذبح کر ڈالا جو سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس کے بعد سکندر نے بلاد شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو بخت نصر سے 250 برس بعد فتح کر لیا اور نہایت نیک نیتی سے تقریباً قربانی کی۔ اہل فارس کو اس کی یہ کامیابی ناگوار گزری، اسی وجہ سے انہوں نے دارا کو اس کی لڑائی پر ابھارا۔ سب ہیڈنگ: سکندر اعظم اور دارا کی جنگ۔ چنانچہ دارا نے 60,000 سواروں کو لے کر سکندر پر حملہ کیا۔ سکندر نے بھی اپنے 600 ہم قوم لے کر مقام موصل میں دارا کا مقابلہ کیا۔ دارا کو اس لڑائی میں شکست ہوئی اور سکندر اکثر بلاد شام کو فتح کر کے ترسوس لوٹ آیا۔ دارا نے اس کا ترسوس کا محاصرہ کیا، لیکن پھر بھی ناکام رہا۔ سکندر نے دارا کی شکست کے بعد سکندریہ آباد کیا۔ اس کے بعد بدبختی سے دارا نے پھر اس پر حملہ کیا۔ اثناء لڑائی میں دارا کو 2 سپاہیوں نے جو اسی کے لشکر کے تھے مار ڈالا۔ پھر کیا تھا، سکندر نے بلا مقابلہ فارس پر قبضہ کر لیا، شاہی شہر کو منہدم کرا دیا۔ اس کے معلم ارسطو نے یہ تدبیر سجھائی کہ ملک فارس پر چھوٹے چھوٹے بادشاہ انہی میں سے مقرر کر دیے جائیں۔ یہ سب آپس میں لڑیں گے، بھیڑیں گے اور یونان ان کی طرف سے بے فکر رہے گا۔ سکندر نے یہی تدبیر کی۔ فارس میں اسی وقت سے طوائف الملوکی کا زمانہ شروع ہوا۔ سب ہیڈنگ: ارسطو حکیم۔ معلم ارسطو یونانیوں میں سے ہے۔ اس کا مسکن شہر اشنیا تھا۔ نامی اور بڑے حکماء عالم میں اس کا شمار ہے۔ یہ حکمت میں افلاطون حکیم یونانی کا شاگرد ہے۔ اس کے میانہ پالکی کے ساتھ سینکڑوں شاگرد پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا تلامذہ مشائین کے نام سے مشہور ہوئے۔ افلاطون حکیم سقراط کا شاگرد ہے۔ اسے خود اس کی قوم نے زہر دے کر مار ڈالا، اس وجہ سے کہ اس نے انہیں بیت پرستی سے منع کیا تھا۔ اس نے علم و حکمت کی تعلیم حکیم فیثاغورس سے پائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فیثاغورس تاسیس حکیم مطلیہ کا شاگرد ہے اور تالیس لقمان حکیم کا شاگرد۔ حکماء یونان میں سے ومیکر اتیس جالینوس بھی اور انکسبا غورس بھی ہیں۔ یہ لوگ علم و حکمت کے علاوہ علم طب میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے۔ انہی کے شاگردوں میں سے جالنیوس بھی تھا، جو زمانہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں گزرا ہے اور اس کی قبر سکلیہ میں ہے۔ سب ہیڈنگ: ارسطو کی تصانیف۔ ارسطو نے کتاب ہرمس کی شرح لکھی، جس کا ترجمہ مصری زبان میں یونانی سے ہوا۔ اس میں اکثر علوم اور حکمت اور طلسمات کے اسرار اور ان کی شرح ہے، اور اس کی کتاب الاستماع ہینس میں اہل اقالیم سبا کی عبادات کا حال لکھا ہے کہ یہ لوگ کواکب سیارہ کی پرستش کرتے ہیں، فلاں اقلیم والے فلاں ستارہ کی پرستش کرتے ہیں، اور کتاب الاستماع 30 میں شہروں اور قلعوں کو فتح کرنے کی تدبیر بذریعہ طلسمات تحریر کی گئی ہے۔ اس میں پانی برسانے، پانی کھینچنے کے طلسمات بھی مذکور ہیں، اور کتاب شطر تاش میں منازل قمری کا بیان ہے۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف سے اور بھی کتابیں ہیں، جن میں اس نے فردن فردن اعضاء، حیوانات، پتھر، درخت اور جڑی بوٹیوں کے منافع اور خاص لکھے ہیں۔ سب ہیڈنگ: سکندر اعظم کی فتوحات۔ الغرض سکندر فارس پر قابض ہونے کے بعد بلاد ہند کی طرف بڑھا اور اس کے اکثر حصہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بادشاہ فارس کو شکست دے کر متعدد لڑائیوں کے بعد گرفتار کر لیا۔ چین اور سندھ کے بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے۔ افریقہ، مغرب، افرنجا
فرانس، سکالبا، سودان، بلاد خراسان، ترک کے بادشاہ اسے سالانہ خراج اور نذرانہ بھیجتے تھے۔ غالباً تمام ملوک عالم اس کے مطیع تھے۔ بابل میں اس کا انتقال ہوا جبکہ اس کی عمر کے 42 مرحلے گزر چکے تھے اور اس کی حکومت کا 12واں سال تھا، 7 برس دارا کے قتل سے پہلے اور 5 برس اس کے بعد۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زہر سے مرا ہے۔ اس کے عامل نے جو مقدونیہ میں رہتا تھا اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ماں نے سکندر سے اس کی کچھ شکایت کی تھی اور سکندر نے اس کی سزا دہی کا وعدہ کیا تھا۔ واللہ عالم۔ سب ہیڈنگ بطلیموس۔ طبری کہتا ہے سکندر کے بعد جب اس کے لڑکے سکندر روس کو تخت نشین کیا گیا تو اس نے سلطنت اور شاہی ترک کر کے فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ اسی وجہ سے شاہی خاندان کا ایک دوسرا شخص نوغوش نامی تخت حکومت پر بٹھایا گیا اور وہ بطلیموس کے لقب سے مالقب ہوا۔ مسعودی کہتا ہے کہ سکندر کے بعد ہر بادشاہ بطلیموس سے لقب سے مالقب ہوتا تھا۔ یہ لوگ مقدونیہ کے رہنے والے تھے لیکن انہوں نے اپنا دارالسلطنت سکندریہ بنا رکھا تھا۔ ان میں 300 برس کے اندر 14 بادشاہوں نے حکومت کی۔ ابن امید کہتا ہے کہ سکندر کی حیات ہی میں اس کے 4 امراء ممالک بعیدہ و قریبہ پر حکمرانی کر رہے تھے، چنانچہ بطلیموس فیلیا سکندریہ مصر مغرب پر اور فیلکوس مقدونیہ اور جو اس سے ملے ہوئے ممالک روم تھے ان پر یہ وہی شخص ہے جن کی نسبت یہ مشہور ہے کہ اس نے سکندر کو زہر دیا تھا، اور دمترس شام پر اور سلکنوس فارس و مشرق پر حکمرانی کر رہا تھا۔ جب سکندر مر گیا تو انہی چاروں نے اپنے مقبوضات اور مقبوضہ صوبوں کو اپنا بنا لیا۔ سب ہیڈنگ بطلیموس کی فتوحات۔ ہر وشیوش کہتا ہے کہ سکندر کے بعد اس کا سپہ سالار بطلیموس بن لادی حکمران ہوا اور سکندریہ کو اس نے اپنا دارالسلطنت مقرر کیا۔ کلمش بن سکندر اپنی ماں روشنگ بنتے دارا اور لمبادا سکندر کے ہمراہ فمشاندر والی انطاکیہ کے پاس چلا گیا۔ والی انطاکیہ نے ان سب کو قتل کر ڈالا اور گریکیوں نے بطلیموس کی حکومت کی مخالفت کی۔ بطلیموس نے سب سے لڑ کر انہیں اپنا مطیع بنا لیا۔ اس کے بعد فلسطین کی طرف بڑھا، یہود کو شکست دے کر ان میں سے بعض کو قتل کیا، بعض کو قید کر لیا اور ان کے سرداروں کو فلسطین سے مصر جلا وطن کر لایا۔ 40 برس اس کی حکومت رہی۔ اس کا نام شنشوشن بن لاغوش ہے۔ سب ہیڈنگ فلدیفیش۔ اس کے بعد اس کا لڑکا فیلکوس حاکم ہوا۔ اس نے یہودی قیدیوں کو مصر سے آزاد کرایا، بیت المقدس کے برتن واپس کر دیے، بلکہ اپنی طرف سے طلائی برتن دیے۔ 70 اجار علماء یہود کو جمع کر کے توریت کا عبرانی زبان سے رومی اور لاطینی زبان میں ترجمہ کرایا۔ اس نے 38 برس حکومت کی۔ اس کے بعد انتریس یا اختیس حکمران ہوا۔ یہ نہایت صلح پسند امن دوست تھا۔ اس نے اہل افریقہ سے صلح کر لی۔ اس کے زمانہ میں روما کے سپہ سالار نے گریکیوں پر حملہ کیا اور وہ فائدہ میں رہے۔ 26 برس حکومت کر کے یہ ہلاک ہو گیا۔ سب ہیڈنگ فیلو نتول اور رومیوں کی جنگ۔ پھر اس کا بھائی فیلوز بازی فیلو نتول تخت آرائے حکومت ہوا۔ اس پر اور کے سپہ سالار نے چڑھائی کی اور اس نے سپہ سالار روما کو شکست دی اور نہایت بے رحمی سے اس کی فوج کو مارتا ہوا روما تک پہنچا۔ اس کے بعد اس نے یہود پر حملہ کیا اور ان سے شام چھین کر اپنی طرف سے شام کا حاکم مقرر کیا۔ سب ہیڈنگ یہودیوں پر تشدد۔ لڑائی کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی یہودیوں پر نہایت سختی کا طارحہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 60,000 یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ 17 برس اس کی حکومت رہی اور اس کے بعد اس کا لڑکا ایفانش افنیکاس بادشاہ ہوا۔ اسی کے عہد حکومت میں اہل روما اور اہل افریقہ میں جھگڑا پیدا ہوا جو تقریباً 20 برس تک قائم رہا، اور اہل روما نے سلکیہ فتح کر لیا۔ اس کا سپہ سالار افریقہ تک بڑھ گیا اور کرتاجنا کو بھی فتح کر لیا، جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔ اس نے 24 برس حکمرانی کی۔ یہ علم الافلاک اور نجوم خوب جانتا تھا۔ کتاب
محب ستی اسی کی ہے۔ زاہد روزہ دار تھا، 67 برس کی عمر پائی۔ سب ہیڈنگ: کلو ماتر کا خاتمہ۔ اس کے بعد اس کا لڑکا کلو ماتر تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس کے زمانہ میں گریکیوں نے روما پر چڑھائی کی۔ گریکیوں کے ساتھ اس حملے میں والی مقدونیہ، اہل آرمینیا، عراق والے اور بادشاہ نوبہ بھی شریک تھے، لیکن رومانیوں نے سب کو شکست دے کر والی مقدونیہ کو گرفتار کر لیا۔ کلو ماتر بطلیموس اپنے 35 سلوک میں ہلاک ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: رومیوں کی اندلس پر فوج کشی۔ اس کے بعد ایریاتش تخت نشین ہوا۔ اس کے زمانہ میں اہل روما کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے اندلس پر چڑھائی کی، دریا عبور کر کے افریقہ پر چڑھ گئے۔ اس کے بادشاہ اشد ریال کو مار ڈالا، اس کے شہر کو ویران کر دیا، جبکہ اس کی تعمیر کو 900 برس ہو چکے تھے، جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔ پھر اہل روما نے گریکیوں پر حملہ کر کے ان کی حکومت چھین لی، ان کے سب سے بڑے شہر کرنتا کو لے لیا۔ اس بطلیموس کی 27 برس حکومت رہی۔ اس کے بعد سوتیرا بن ایریاتش 17 برس حکمران رہا۔